کیا آپ نے کبھی سوچا کہ فاسٹ فوڈ کے نام پر جو خوراک آج ہم کھاتے ہیں، جو دودھ ہم اپنے بچوں کو پلاتے ہیں اور مختلف کھانوں کے چمچماتے پیکٹ جنہیں ہم روزانہ اعتماد کے ساتھ گھر لے کر آتے ہیں، کیا وہ واقعی کھانے کی چیزیں ہیں یا وہ کسی ایسے تجربے کا حصہ ہے جس کے نتائج ہم ابھی پورے طور پر سمجھ بھی نہیں پائے؟ ناظرین، آج کی یہ گفتگو صرف ہماری خوراک یا ہمارے مستقبل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس خاموش تبدیلی کے بارے میں ہے جو ہمارے جسم، دماغ اور ہماری آنے والی نسل کے اندر بہت آہستگی کے ساتھ داخل کی جا چکی ہے اور جسے ہم روز مرہ زندگی کا معمول سمجھ کر نظر انداز کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے کہ کیا آج دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ جسم اور ذہن کے اعتبار سے اس بچے کے برابر ہے جو 50 یا 100 سال پہلے پیدا ہوتا تھا؟ کیا اس کا جسم، اس کا مدافعتی نظام، اس کا دماغ، اس کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت اور اس کی فطری ذہانت واقعی قدرتی عمل کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ سب کسی لیبارٹری میں طے کیے گئے فارمولوں کے مطابق تشکیل پا رہا ہے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ اب خوراک صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں رہی، بلکہ یہ انسان کے جینز، ہارمونز اور دماغی ساخت کو براہ راست متاثر کرنے والا ایک خاموش ہتھیار بن چکی ہے۔ ناظرین، فارمولہ دودھ سے بات شروع کرتے ہیں۔ آج ماں کے دودھ کو غیر ضروری، ناکافی یا پرانا ثابت کرنے کے لیے جو بیانیہ یا مفروضہ بنایا گیا، اس کے پیچھے صرف سہولت نہیں بلکہ ایک مکمل صنعتی نظام ہے جس کا مقصد انسان کی فطری حیاتیاتی تعلق کو توڑ کر اسے ایک کنٹرولڈ پروڈکٹ میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ فارمولہ دودھ وہ پہلا قدم ہے جہاں سے بچے کا جسم قدرتی مدافعت کے بجائے کیمیکل کے ذریعے حاصل کی گئی مدد پر انحصار کرنا سیکھتا ہے، اور یہی انحصار آگے چل کر زندگی بھر کی کمزوریوں کی بنیاد بنتا ہے۔ اب ناظرین، اس کے بعد آتے ہیں جینیاتی خوراک پر۔ وہ سبزیاں، وہ پھل، وہ اناج جو آج بظاہر پہلے جیسے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا تعلق زمین سے کم اور لیبارٹری سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اس خوراک کا مقصد صرف پیداوار کو بڑھانا نہیں بلکہ انسانی جسم کے رد عمل کو بدلنے کی ایک گہری سازش ہے تاکہ آنے والی نسلیں مضبوط مدافعت، گہری سوچ اور فطری مزاحمت کے بجائے سست، جلدی بیمار ہونے والی اور بیرونی سہاروں پر زندہ رہنے والی نسل میں تبدیل ہو جائیں۔ ناظرین، اصل کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اب اس منظر نامے میں داخل ہو چکی ہے مصنوعی ذہانت۔ اے آئی اب صرف مشینوں کو چلانے یا ڈیٹا کا تجزیہ کرنے تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب یہ طے کیا جا رہا ہے کہ مستقبل کا انسان کیسا ہوگا، وہ کیا کھائے گا، کیسے سوچے گا، کس حد تک جذباتی ہوگا اور کس حد تک بات ماننے والا۔ اے آئی کی مدد سے ایسی غذائیں، ایسے سپلیمنٹس اور ایسے نیوٹریشن ماڈلز تیار کیے جا رہے ہیں جو انسانی جسم کو آہستہ آہستہ قدرتی نظام اور فطری خد و خال سے کاٹ کر اسے ایک مصنوعی اور بناوٹی ڈھانچے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس ترقی کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ جب چند ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ طے کریں کہ کون سی نسل ذہین ہوگی، کون سی کمزور، کون سی زیادہ تابع دار اور کون سی سوال نہ کرنے والی، تو ناظرین پھر یہ محض خوراک کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ جسم اور ذہن کو شکست دینے والا ایک ہتھیار بن جاتی ہے۔ اور یہ ہتھیار بندوق کی گولی نہیں بلکہ دودھ کی بوتل، ناشتے کے پیکٹس اور صحت کے نام پر بیچے جانے والے پاؤڈر کی شکل میں آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے ماہرین اب یہ کہنے لگے ہیں کہ 2025 کے بعد پیدا ہونے والے بچے صرف کمزور نہیں ہوں گے بلکہ وہ نارمل لوگوں سے بالکل مختلف ہوں گے۔ ان کا جسم زیادہ سہولت پسند، دماغ زیادہ منتشر، توجہ اور برداشت کی کمی اور فطری قوت فیصلہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہوگی۔ ناظرین، یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، نہ ہی اعلان کے ساتھ ہوا، بلکہ یہ دہائیوں اور صدیوں کی خاموش سازش کا نتیجہ ہے۔
آخر میں ایک گہرا اور سوچنے والا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آنے والی نسلیں جسمانی طور پر کمزور، ذہنی طور پر منتشر اور فکری طور پر ڈیپینڈنٹ یعنی دوسروں پر انحصار کرنے والی ہو گئی تو پھر سوال اٹھانے والا انسان کہاں سے آئے گا؟ فائدے اور نقصان میں فرق کون کرے گا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ذہنی اور جسمانی غلامی سے نکالنے والا کون ہوگا؟ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا واقعی انسان کو ایک ایسی نسل میں بدلا جا رہا ہے جو سوال نہ کرے، اپنے حق کے لیے لڑنا نہ سیکھے، مزاحمت نہ کرے، اور جو کچھ ترقی اور جدت کے نام پر اسے دیا جائے وہ آنکھیں بند کر کے اس کی طرف دوڑنا شروع کر دے؟ اگر یہ گفتگو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور سوال کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔